السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی سٹوری کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی دکھ بھری کہانی کی ہے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل میں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج پھر مجھے اسد کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ میری آنکھوں کے ساتھ میرا دل بھی ان کی یاد میں رو رہا تھا اور میں روتے روتے ارد گرد اپنی یادوں میں گم ہو گئی اور میری زندگی کچھ یوں تھی۔ میں لاہور کے پاس کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اسد میرے ماما کے بیٹے تھے۔ وہ اکثر گرمیوں میں گھومنے کے لیے میرے گاؤں آتے تھے۔ میرے والد پردے کے بہت پابند تھے اور میرا اسد کے سامنے زیادہ جانے کو برا سمجھتے تھے۔ اگر اسد گھر میں ہوتے تو میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر اپنے کام میں مصروف رہتی، اس لیے اسد کی نظر ٹھیک سے مجھ پر نہیں پڑی۔ انہوں نے اپنی بہن ساریہ سے سن رکھا تھا کہ انم بہت حسین ہے۔ ساریہ کی شادی کے دن بہت قریب تھے۔ میرے ماموں اپنی بہن کو لینے آئے۔ میں نے بھی اپنی امی سے ضد کی کہ امی مجھے بھی آپ ساتھ لے کر جائیے، میں بھی سب رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری امی نے اپنے بھائی سے کہا، آپ انم کے ابو سے جانے کی اجازت دلا دیجیے۔ بڑی مشکل سے میرے ماموں نے اپنی بھانجی کے لیے رضامندی حاصل کی۔ میرے والد بولے، میں تو کسی کام کے سلسلے سے گاؤں کے باہر جا رہا ہوں تو میرا آنا مشکل ہے، صرف سائمہ بیگم ہی جائیں گی، اور پھر بڑی مشکل سے میرے لیے رضامندی ہوئی۔ جیسے ہی ابو نے جانے کی اجازت دی، میں تو خوشی کے مارے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نے اپنا اور امی کا سامان پیک کیا اور ہم فیصل آباد آ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ کافی عرصے بعد امی اپنے ماں باپ اور بھائی بہن سے ملنے آئی تھی۔ خوشی کے مارے میری امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سب سے گلے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ساریہ نے مجھے اپنی سہیلی سے کہہ کر تیار کروا دیا۔ مہندی، ہلدی، نکاح، ولیمہ تک کے کپڑے ساریہ جا کر خود لے آئی تھی۔ اس نے میرے لیے اتنا سب کیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائی کو پسند آ جاؤں۔ میں ہلدی والے دن تیار ہو کے نیچے آئی تو اسد نے مجھے پہلی بار دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے میرے دوپٹے سے ڈھکے ہوئے چہرے کو پہلی بار باہر دیکھا تھا۔ رات تک کزنز کی محفل جمی رہی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ اسد مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ ساریہ نے بھی اپنے بھائی کی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ مجھے بھی دل ہی دل میں اسد پسند آنے لگے تھے۔ نکاح، بداعی، ولیمہ سب کچھ ہونے کے بعد ساریہ نے بھائی سے اس حوالے سے پوچھا تو اسد نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ گاؤں سے میرے بڑے بھائی کا فون آ گیا، جلدی گھر واپس آؤ، ابا بہت ناراض ہو رہے ہیں۔ سب نے مجھے کچھ نہ کچھ تحفے دیے، لیکن اسد کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ مجھے کیا تحفہ دیں۔ آخر کار اسد نے مجھ سے بات کی اور کہا، سب نے تمہیں کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے، لیکن میں تم کو سب سے قیمتی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس تحفے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھو گی۔ میں حیرت سے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ انم، میں تم کو اپنا دل دے رہا ہوں اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا آپ بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ میں بھی چپکے سے اسد کو دل میں بسا بیٹھی تھی۔ میری طرف سے بھی پیار کا اظہار تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اور امی گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسد ہمارے گاؤں جانے سے اداس ہو گئے۔ ساریہ نے تسلی دی، تم پریشان نہ ہو، میں امی اور ابو سے بات کر کے انہیں گاؤں بھیجوں گی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے انم کو تمہارے لیے مانگ لیں۔ ساریہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسد کے امی اور ابو گاؤں آئے۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میرے والدین سے میرا رشتہ اسد کے لیے مانگا۔ میرے والد سخت مزاج کے انسان تھے، لیکن وہ اپنے سالے کی عزت کرتے تھے، اس لیے وہ اس رشتے سے انکار نہ کر سکے اور انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔
جلد ہی میں اسد کی دلہن بن کے ان کے گھر آ گئی۔ میں اور اسد بہت خوش تھے، وہ مجھے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ میں اسد کے ساتھ ماموں اور ممانی کا بھی خیال رکھتی تھی اور ساریہ کو بھی بہت چاہتی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے اسد مجھے ملے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ گاؤں کی رہنے والی لڑکی اتنی نیک سیرت کی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ساریہ بھی 2 پیارے سے بچوں کی ماں بن گئی، مگر میری گود ابھی بھی سونی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر کوئی خوشی کی امید نہ بنی۔ میں اس بات کو سوچ کر بہت اداس ہوتی، لیکن اسد مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتے کہ جب خدا کو منظور ہوگا وہ بھی ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور عطا کرے گا۔ پھر ہماری شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد اللہ کا رحم ہوا۔ میں امید سے تھی، گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اسد اور ان کے والدین بھی بہت خوش تھے، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے، اور اس دوران جب ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے تو پتہ چلا ہمارے گھر ایک اولاد نہیں بلکہ جڑواں بچے ہونے والے ہیں، جسے سن کر اسد اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگے۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، لیکن اس وقت اسد میرے ساتھ نہیں تھے۔ ان کو ایمرجنسی بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا، تو ان کی غیر موجودگی میں اسد کے امی ابو مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور کچھ مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے بتا دیا تھا۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی ان کے امی اور ابو نے اسد کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر انہوں نے جلد سے جلد میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کار میں آ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک ٹرک نے آ کر ان کی کار کو ٹکر دے دی۔ اسد سے گاڑی کنٹرول نہ ہو سکی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسد کو سر میں بہت گہری چوٹ لگی۔ جب تک ان کو ہاسپٹل لایا گیا ان کی موت ہو چکی تھی۔ موقع پر موجود لوگوں نے اسد کے موبائل سے ان کے امی کے فون پر کال کر کے اطلاع دی۔ اتنے میں مجھے ہوش آیا اور میں اپنی ساس سے پوچھنے لگی، اسد کا فون آیا، وہ کب تک آئیں گے؟ اسد کی امی نے بات بتانے میں مجھے آنا کانی کر دی، اور یہاں تب تک ہاسپٹل سے اسد کی لاش گھر پہنچ چکی تھی۔ محلے والوں نے اسد کے والد کو سنبھالا اور انہوں نے خاموشی سے یہ بات میرے والد اور والدہ کو سنائی۔ یہ سن کر میری والدہ نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا، لیکن میں ان سب باتوں سے بے خبر ہاسپٹل میں تھی۔ میں بار بار اسد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آخر میں سختے میں آ کر پوچھنے پر میری امی نے مجھے تسلی دی اور کہا، اسد کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ پہلے وہاں گیا ہے، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے اسے کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ میری والدہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں تھی اور طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بنا بتائے اسد کی لاش کو تدفین کر دیا گیا۔ ساریہ اپنے لاڈلے بھائی کی موت دیکھ کر غش پہ غش کھا رہی تھی۔ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر روئے جا رہی تھی، ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ آخر سب لوگ کب تک مجھ سے یہ بات چھپاتے؟ مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے میری امی اپنے گھر لے گئی۔ میں اسد کو فون پہ فون کیے جا رہی تھی، لیکن ان کا فون سوئچڈ آف آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میری ساس کو فون کر کے اسد کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ میری امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے اسد کے ساتھ ہوئے حادثے کو بتایا۔ میں اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر رو رہی تھی۔ ماں مجھے سمجھا رہی تھی، مگر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں نے اسد کا آخری دیدار بھی نہیں کیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں اپنے سسرال چلی گئی۔ زخم تازہ تھا، اس لیے بار بار اسد کو یاد کر کے روتی۔ پھر زندگی آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ہاشم اسد رکھا اور بیٹی کا نام تانیہ اسد رکھا۔ جب بھی میں پیار سے ہاشم کو بلاتی، مجھے ایسا لگتا
اسد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ وقت کے ساتھ میرے بچے 3 سال کے ہو گئے تھے۔ وہ دادا دادی کی جان تھے۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا میں غمگین ہو جاتی۔ میں نے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ میرے بچے ہی میرا سہارا بنتے چلے گئے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو مصروف کر دیا۔ ماں اور بھائیوں نے کہا کہ میں گاؤں آ جاؤں تاکہ میری دوسری شادی کرا دی جائے۔ میں نے کہا میں اسد کی یادوں اور ان کی نشانیوں یعنی میرے بچوں کے ساتھ ہی اب پوری زندگی گزار لوں گی، اور اپنے بوڑھے ساس سسر کا سہارا بھی بننا تھا، لیکن دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ قریب تھا۔ اسد جب زندہ تھے تو وہ ہر تہوار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آج اچانک میرے بیٹے نے مجھے کہا، مما پاپا جیسا کرتے تھے ہر تہوار کا اہتمام ویسے ہی آپ بھی کرو۔ میں حیران ہو کے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسد ہاشم کی صورت میں بول رہے ہیں۔ میں نے یہ بات اپنے ساس سسر کو بتائی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری ساس نے کہا، بس میری بچی، تو نے ہی ہمارے زندہ رہنے کی آس بڑھائی ہے۔ اسد کی جگہ تو ہمارا سہارا ہے، ورنہ ہم تو اسی دن مر چکے تھے جس دن اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بچوں کی تعلیم، پرورش اور ان کی خوشیوں کو دیکھ کر نکال دی۔ میرے دونوں بچے جوان ہو چکے۔ میں نے بیٹی کی شادی کر دی اور بیٹا MBBS کر رہا ہے، اور اسد کا عکس بن کے ہمارے سامنے ہے۔ سٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔